پاکستانی ڈکٹیٹروں کی تاریخ دیکھیں تو تقریباً ہر ڈکٹیٹر نے ایک نیا ایلین ٹری پاکستان میں لگایا جس نے یہاں کی زراعت اور انوائرمنٹ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ یہ صرف سیاست اور معاشرے کو نقصان نہیں پہنچاتے بلکہ ہمارے ایکو سسٹم کے لیے بھی ایکولی ڈینجرس ہوتے ہیں۔ اگر ہم ایوب خان کو دیکھیں تو ایوب خان نے 2 ایلین ٹریز پاکستان میں انٹروڈیوس کرائے، جس میں سے ایک ایکیسیا جولی فلورا تھا اور یہ گوادر میں لگایا گیا تھا اور اب انڈیا کی ریاست بہار تک جا پہنچا ہے۔ اور دوسرا درخت جو لگایا وہ پیپر میلبری، اسلام آباد کو گرین کرنے کے لیے نیا درخت لگایا گیا پیپر میلبری، اور اس کے بیج جو تھے وہ ہوائی جہاز سے ارد گرد کے علاقوں میں وہ بھی پھینکے گئے اور وہ بھی انویسو ہو گیا، اور ہر سال 3-4 لوگوں کی جان اسلام آباد میں چلی جاتی ہے بیکاز آف دیٹ الرجی۔ ضیاء الحق صاحب نے ہمیں ایک تحفہ دیا جس کو ہم سفیدہ یا یوکلپٹس کے نام سے جانتے ہیں، اور وہ ہماری زرعی زمینوں پہ، اور دنیا میں اس کو ورلڈ بینک ٹری بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ پیپر پلپ بنانے میں کام آتا ہے، اور پاکستان میں پیپر پلپ کی ایک بھی مل نہیں ہے، اور صرف ایک مل لگی تھی جو نہ چل سکی، جس کے اوپر آج بھی جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ پیشیاں بھگت رہے ہیں نیب کی۔ تو وہ ایک مل پاکستان میں آج تک لگی ہے اور وہ بھی آج تک چل نہیں سکی، لیکن ہم نے بے دریغ ہمارے جنگلات کے محکمے نے، ہمارے زراعت کے محکمے نے بے دریغ پلانٹیشن کی۔ اچھا، اس کے بعد پرویز مشرف صاحب آتے ہیں تو انہوں نے بھی پیچھے نہ رہنے کا فیصلہ کیا، اور ان کے ایک اور بغل بچے نے جن کا نام مصطفیٰ کمال ہے، انہوں نے ایک ایتھوپین مینگرو پلانٹ جو ایتھوپیا کے ڈیلٹاز میں پایا جاتا ہے وہ امپورٹ کیا، اور اسے کراچی کی سڑکوں پر 22 لاکھ درختوں کی صورت میں لگا دیا۔ ایک تو یہ کہ کراچی مونو کلچر کی وجہ سے بالکل تباہ ہو گیا، صرف ایک ہی درخت کراچی میں آپ کو نظر آتا ہے، دوسرے وہ درخت نہیں ہے، وہ ایک مینگرو ہے، اور پودوں کی کلاسیفیکیشن میں ان کو ٹریز نہیں مانا جاتا، اور وہ روڈ سائڈ ٹری تو کسی صورت بھی نہیں ہے۔